اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ ایک ماں ہیں اور بہترین ماں بننا چاہتی ہیں؟ آئیے آپ کو آج کچھ ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ اگر ماں ہیں تو اچھی ماں کیسے بن سکتے ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، جس کا کام انسانیت کی بقا کے لیے اسے اچھا انسان بنانا ہے۔ چونکہ بچے کا ذہن شفاف آئینہ کی مانند ہوتا ہے، اس لیے والدہ اگر بچے کی تربیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کرتی ہے تو بچہ بڑا ہو کر اسلامی معاشرے کا مفید رکن بن سکتا ہے اور معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار بہتر طور پر ادا کر سکتا ہے۔ لہذا اس مقصد کے حصول کے لیے ایک اچھی ماں بننے کے لیے درج ذیل تقاضوں کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آئیے ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہترین اور اچھی ماں بننے کے لیے کن تقاضوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، محبت و شفقت کا اظہار۔ بچوں کے لیے ماں کے جذبہ محبت و شفقت کا اظہار انہیں اعتماد اور ذہنی آسودگی فراہم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس جذبہ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کرے اور انہیں یہ تلقین کرے کہ وہ ان سے غیر مشروط محبت کرتی ہے۔ نمبر 2، بچوں کو توجہ سے سننا۔ بچوں کے معاملات میں دلچسپی لے اور ان کی بات کو توجہ سے سنے اور ان کی زندگی میں خود کو شریک رکھے۔ اگر بچے کسی الجھن یا پریشانی کا شکار ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے اور انہیں مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ نمبر 3، نظم و ضبط کا قیام۔ وہ بچوں کو تحفظ کا احساس فراہم کرتے ہوئے گھر میں نظم و نسق کو قائم کرے۔ ہر کام کے لیے وقت کا تعین کرے، مثلاً بچوں کو سلانے کا وقت، کھلانے کا وقت، کھیل کود کا وقت، تاکہ بچے بچپن ہی سے وقت کی قدر کرنا سیکھیں اور نظم و ضبط کے مطابق زندگی گزارنے کے عادی ہو سکے۔ نمبر 4، تعریف و توصیف۔ بچوں کے اچھے عمل پر ان کی خوب تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ بچوں کا موازنہ دوسرے بچوں خصوصاً بہن بھائیوں کے ساتھ نہ کرے، کیونکہ ہر بچہ منفرد اور جدا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انہیں یہ احساس دلائیے کہ منفرد اور جدا ہونا اچھی بات ہے۔ موازنہ کرنے سے بچے احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، بلا وجہ تنقید سے گریز۔ بچوں پر بلا وجہ تنقید اور نکتہ چینی کرنے سے اعتراض برتا جائے۔ اگر بچے کسی ناپسندیدہ فعل کے مرتکب ہو جائیں تو انہیں پیار سے سمجھائے کہ ایسا رویہ ناقابل قبول ہے۔ ملامتی جملے مثلاً تم برے ہو، میری نظروں سے دور ہو جاؤ وغیرہ استعمال نہ کرے۔ انہیں دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ کرے، بلکہ علیحدہ لے جا کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے اور پیار سے سمجھائے۔ نمبر 6، قابل تقلید نمونہ۔ والدہ بچوں کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتی ہے اس کے لیے صرف زبانی نصیحت پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ان کے سامنے خود کو بطور نمونہ پیش کرے، کیونکہ انہیں ایک ایسے رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ عملی طور پر دیکھ سکیں۔ بچے خود جو دیکھتے اور سنتے ہیں اس کا اثر جلدی قبول کر کے اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رول ماڈل بچوں کے لیے ماں سے بہتر دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ تو آئیے، اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ایک خود اچھی ماں بنیں۔ جب آپ ایک اچھی ماں بنیں گی تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی اچھے بچے بنیں گے۔ آئیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں والدین کو اپنے تقاضے سمجھتے ہوئے اپنے فرائض منصبی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔